بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ان عظیم الشان لمحات کو اپنی بارگاہ عالی جناب میں ہم فقیروں بے نواؤں کی طرف سے قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ بحمدہ تعالی سید الحرم، حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ماہ مقدس یعنی ذوالحجۃ الحرام اپنی آب و تاب کے ساتھ بحمدہ تعالی ذو فشاں ہے۔ خلاق لم یزل اس ماہ مقدس کے صبح و شام بلکہ ہر پہر اور ہر لمحے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید الشہور رمضان واعظمها حرمۃ ذو الحجہ۔ فرمایا کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک ہے اور سارے مہینوں میں سب سے بڑھ کر حرمت و عزت اور اعظم ماہ مقدس ماہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ یعنی یہ جو مہینہ گزر رہا ہے حرمت والے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں ماہ ذوالحجۃ الحرام سب سے اعظم ہے، مبارک ہے، اور بالخصوص اس ماہ مقدس کے پہلے 10 دن وہ بڑے ہی عظمتوں والے یہ ایام ہیں۔ اس کی صبحیں، اس کی دوپہریں، اس کی شامیں، اس کی راتیں، اس کا کوئی پہر بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے بلکہ عبادات بجا لانے والا ہے، اللہ کے قریب ہونے والا یہ مہینہ ہے، یہ بڑی ہی حرمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے اور ماہ ذوالحجۃ الحرام
یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حرمت والے مہینوں، حرمت کا معنی ہے عزت والا مہینہ، عزت والے مہینوں میں سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، رمضان المبارک کے ایام اور صبح و شام کے علاوہ 11 مہینوں میں کوئی بھی اتنا مبارک اور اتنا معظم دن نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کو اتنا محبوب کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن میں نیکی کی جائے اور وہ دن نیکی کے اعتبار سے ماہ ذوالحجہ سے زیادہ فضیلت والا ہو، زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی نسبتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا احب الی اللہ من ہذہ الایام، ان ایام سے بڑھ کر اللہ کو اور کوئی دن بھی زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی یہ دن، یہ ایام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام کے اندر رب ذوالجلال ایک ایک لمحے کی جو عبادت ہے، ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ایک ایک لمحے کی جو عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا کر 700 گنا کر دیتا ہے، 700 گنا اس کا عمل کر دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل فیہن یضاعف 700 ضعف، فرمایا ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ وہ ماہ مقدس اور نہایت شاندار اور برکتوں والا مہینہ ہے، جو بندہ اس مہینے میں عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ اس کے نیک عمل کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل ضائع، یہ دن ضائع کرنے والے نہیں، یہ ایام ضائع کرنے والے نہیں، یہ پہر سونے والے نہیں ہیں، یہ عبادت بجا لانے والے ہیں۔ جس طرح رمضان میں ذوق اور شوق ہوتا ہے، جس طرح رمضان میں انوار و تجلیات اترتی ہیں، جس طرح رب ذوالجلال نظر رحمت فرماتا ہے، برکات کو انڈیلتا ہے، آسمانوں کو کھول دیا جاتا ہے، زمین کو کھول دیا جاتا ہے، ہر ایک سوراخ، ہر ایک دراڑ سے رحمتیں اترتی ہیں، برکات اترتی ہیں، اور رب ذوالجلال کی رضا اترتی ہے، خوشنودی اترتی ہے۔ اس پورے مہینے کے اندر بھی اسی طرح برکات کا نزول ہوتا ہے، اور بالخصوص یہ جو پہلے 10 دن ہیں، رب ذوالجلال ان 10 دنوں میں لا تعداد برکات اور انوار و تجلیات کو برساتا ہے۔ بلکہ نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذوالحجۃ الحرام کہ صبح و شام میں کی جانے والی عبادات کا اجر و ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص مسلسل لگاتار پیہم 1 سال عبادت کرے، 1 سال کے بعد جو اس کو اجر و ثواب ملنا ہے، رب ذوالجلال اس دن کے اندر اور ان ایام میں جو عبادات بجا لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی چند منٹ کے اندر اسے وہ برکات عطا فرما دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، فرمایا کہ لوگوں اس ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ہر دن کا روزہ، ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا اس کی ہر رات کا قیام، اس کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے برابر رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں 1 رات آتی ہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے، رمضان میں قدر والی 1 رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ بھی کیا فرمایا؟ تلاش کرو، وہ بھی حتمی نہیں فرمایا، اسے کہا تاک راتوں میں تلاش کرو، پاک راتوں میں تلاش کرو،
اور ان تاک راتوں کے اندر ایک رات آتی ہے، ان تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27 یا 29، ان 5 راتوں میں ایک رات آتی ہے جو تاک راتوں میں ایک رات ہے جو قدر والی رات ہے، وہ بھی کسی کو ملے کہ نہ ملے۔ ادھر نبی مکرم نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا اس ماہ مقدس کی ہر شب، ہر رات وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ جتنی عزت، جتنی قدر، جتنا شرف، جتنی برکت رب ذوالجلال لیلۃ القدر کو عطا فرماتا ہے، اتنی برکات رب ذوالجلال ہر ایک شب کو ماہ ذوالحجۃ الحرام کی ہر ایک رات کو عطا فرما دیتا ہے، ہر ایک شب کو عطا فرماتا ہے۔ کوئی ایک رات بھی اللہ مس نہیں ہونے دیتا۔ ایسا نہیں کہ ایک شب نازل فرمائے اور دوسری شب نازل نہ فرمائے، ایک شب تو اتارے اور دوسری شب نہ اتارے، ایسا نہیں کرتا۔ یعنی یوں کہیے اگر ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 30 راتیں ہیں، اگر ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 30 راتیں ہیں تو اللہ ہر 30 راتوں کو لیلۃ القدر بنا دیتا۔ اگر 29 راتیں ہیں تو 29 راتوں کو اللہ لیلۃ القدر جیسا عزت اور عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ماہ مقدس کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ سید الحرم ہے، یہ سید الحرم ہے، یہ ضائع کرنے والا ماہ مقدس نہیں ہے۔ اس کی عزت کی جائے، تعظیم بجا لائی جائے اور اس کے اندر نہایت ذوق اور شوق کا اہتمام کیا جائے، نہایت ذوق اور شوق کا اہتمام کیا جائے اور اس کو مس نہ کیا جائے۔ اس کی صبح بڑی بابرکت ہے، ماہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ بڑا بابرکت ہے، یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، یہ نمازوں والا مہینہ ہے، یہ تلاوت والا مہینہ ہے، یہ آداب والا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن والا مہینہ ہے، یہ صدقات والا مہینہ ہے، خیرات والا مہینہ ہے، ہمدردی والا مہینہ ہے، پیار والا مہینہ ہے، اخوت والا مہینہ ہے، ایثار والا مہینہ ہے، یہ مہینہ قربانی والا مہینہ ہے۔ اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے ہر دن کا روزہ، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص 365 روزے رکھے اور مسلسل رکھے، کتنا مشکل ہے مسلسل روزے رکھنا، ہر روز روزہ، ہر روز روزہ، ہر روز روزہ، گرمیاں بھی ہیں، سردیاں بھی ہیں، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، ضروری کام بھی ہیں، کام کاج بھی ہے، اور زراعت بھی ہے، کاشتکاری بھی ہے، تجارت بھی ہے، باغ دوڑ بھی ہے، نہ جانے کتنی مشقت ہے۔ ہر روز روزہ رکھے، 365 دنوں کے اندر جو بندہ ثواب کماتا ہے، اللہ جو اجر عطا فرماتا ہے، میرے بھائی ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ایک دن کا بندہ اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 365 لگاتار مسلسل پہم روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، جو عید قربان ہوتی ہے، ایک تو عید الفطر ہے، اس کا ایک دن، پہلا دن، عید الفطر کا پہلا دن، اس ایک دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور عید الاضحیٰ، یہ جو عید قربان جسے کہتے ہیں، بڑی عید، اس کے مسلسل 4 دن روزے رکھنا حرام ہے، یعنی 10، 11، 12 اور 13، ان 4 دنوں میں روزے رکھنا جائز، بولیے تو صحیح، روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو 26 دن ہے نا، یہ 4 دن نکال دیں، باقی جو 26 دن ہیں، اگر ان 26 دنوں میں کسی ایک دن بھی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 365 روزوں کا ایک دن میں ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ تو اس ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پورے مہینے کے روزے نہیں ہوتے، 4 دن کا استثناء ہے، 4 دن علیحدہ ہیں، جدا ہیں، وہ 4 دن شمار نہیں ہوں گے۔ کون کون سا؟
10 وہ جو بڑی عید کا دن ہوتا ہے، 10 11 12 اور 13 یہ 4 دن روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں۔ ان 4 دنوں کے علاوہ آپ جس ایک دن بھی روزہ رکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو 365 روزوں کا ثواب افطار کے وقت عطا فرما دیتا۔ یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ تو آواز دے رہا ہے، وہ تو مائل با کرم ہے، وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، وہ تو عطا فرما رہا ہے۔ جھولیاں پھیلانے والے تو ہم ہیں اور ہم ہی نکمے ہیں، وہ تو عطا پر عطا فرما رہا ہے۔ اس کا ہر پہر، اس کا ہر لحظہ، یہ جو پورا مہینہ گزر رہا ہے جس کی آج ہم نے 3-4 دن گزار لیے ہیں اور ابھی 26 دن کم و بیش ہمارے پاس باقی ہیں، ان کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ان ایام میں، باقی آنے والے ایام میں انسان کو چاہیے کہ اور زیادہ مشقت کرے، اور زیادہ محنت کرے، اور زیادہ ریاضت بجا لائے، اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر اجر زیادہ ہے تو اس کا ذرا برعکس بھی تو دیکھیں، اس سکے کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے کہ اگر ایک دن روزہ رکھیں تو 1 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک رات، ہر شب، اچھا راتوں کے بارے میں بتا دوں، راتوں کا استثناء نہیں ہے، دن کا استثناء ہے۔ 4 دن نکال دیں، میری طرف دیکھیے باقی سارے، 4 دن نکال دیں، وہ روزے نہیں ہیں، مگر راتوں کو نہیں نکالنا، راتیں سب کی سب داخل، سب کی سب شامل۔ کوئی ایک رات آپ عبادت کر لیں، عشاء کم از کم فجر، عشاء آپ کم از کم باجماعت پڑھیں اور فجر باجماعت پڑھ لیں، آپ پھر گھر جا کر سو جائیں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، گناہ میں حصہ نہ لیں، شامل نہ ہوں۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے محبوب کی یاد میں سو جائیں تو ہر شب سوئے ہوئے آپ کی لیلۃ القدر ہے۔ وہاں تلاش کرنی پڑتی ہے، یہاں تو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، وہاں چھپایا گیا، یہاں حجابات اٹھا دیے گئے۔ میری طرح کے جو بندے ہیں عبد النفس ہیں، نفس کے جو بندے ہیں، نفس کے جو غلام ہیں، وہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ جی ہم عبادت نہیں کر سکے، وہ لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کر سکے، او ہو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا افسوس کیوں کرتے ہیں؟ اب جو شامیں آ رہی ہیں، اب جو راتیں آ رہی ہیں، ہر رات کو میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، ہر رات شب قدر ہے، ہر رات ہی عزت والی ہے، تعظیم والی ہے، برکت والی ہے۔ اب عبادت بجا لاؤ، اب راتوں کو قیام کرو، اب کھڑے ہو جاؤ، اب اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، اب نیم شبی کو اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، اب اس کو یاد کرو، اب اس کا دروازہ پکڑو، اب اس کی دہلیز سے چمٹ جاؤ، اب سر جھکاؤ، اب اس کو مناؤ، اب اس کو یاد کرو، اب اپنے قصور اس کے سامنے رکھو، اپنے جرائم اس کے سامنے رکھو، اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات سب کچھ اللہ کے دربار میں رکھو اور پھر اس سے التجا کرو، مالک اس میں کچھ کہیں کوئی ایک دانہ اچھا ہے، باقی سارے عملے بد ہیں، مگر اس ایک اچھے اور اچھوں کے تصدق، اس ایک اچھے اور اچھوں کے صدقے، اے میرے مالک جو گندے ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، ان کو بھی قبول فرما لے، نظر رحمت فرما دے اور انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے جب انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، توجہ ہے، آپ اور میں نبی تو نہیں ہیں، آپ اور میں رسول تو نہیں ہے نا، اللہ کی قسم بالیقین نہیں ہے، ہمارے اوپر وحی بھی نہیں آتی، ہم انسان ہیں، جو انسان ہے نا وہ خطا کار ہے، وہ سیاہ کار ہے، وہ خطا کا پتلا ہے میرے بھائی۔ جب ہم گناہ گار ہیں وحی بھی نہیں آتی، لا ریب نہیں آتی، گناہ ہو جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جب تو نیکی کر لیتا ہے، میرے دربار میں آ جاتا ہے، میں قادر ہوں کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تھے گناہ اس کے حضور حاضر ہو جائیں تو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جب وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کرنے پر قادر ہے، چینج تو آپ نے کروانا ہے نا،
مثال دیتا ہوں، دکاندار تو بیٹھا ہوا ہے سودا بیچنے کے لیے، وہ تو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے، آواز پہ آواز لگا رہا ہے، توجہ آپ نے اور میں نے کرنی ہے۔ اس دکان میں داخل آپ نے اور میں نے ہونا ہے۔ وہ تو سودا دکھا رہا ہے اپنا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، بلا ریب، خدا کی عزت کی قسم کوئی مثال نہیں ہے۔ میرا رب تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، سارے بڑوں سے بڑا ہمارا رب ہے۔ اتنا کوئی نہیں کرتا کہ تو نقلی پیسے دے میں انہیں اصلی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں نے کوئی تاجر نہیں دیکھا، ایماندار دیکھے ہیں، تاجر صدوق دیکھے ہیں، اور بڑے سخی بھی دیکھے ہیں، لجبال بھی دیکھے ہیں۔ چلو وہ یہ کہہ دیں کہ یہ نکمے مجھے دے دے، کھوٹے مجھے دے دے، کھوٹے مجھے دے دے، اور یہ سچے تو لے جا، نقلی مجھے دے دے، جعلی مجھے دے دے، اصلی تو لے جا۔ میں نے اتنا دیانتدار نیک بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ میرا رب خدا کی عزت کی قسم وہ نکمے کھٹو بندے سے بھی، جعلی سے جعلی، نقلی سے نقلی، بے ایمانی سے بھرے ہوئے اعمال بجا لائے، پھر صدق دل سے شرط ایک اس نے لگائی ہے، اب پاک ہو کر آ، اب پاک ہو کر آ جا، سارے غلط کاریاں اٹھا کے میرے پاس لے آ، بس شرط ایک ہے، اب مخلص ہو کر آ، اب سچا ہو کر آ، اب سچا ہو کر آ، اب پاک ہو کر آ، اب طیب و طاہر ہو کر آ، سارے نکمے جعلی نقلی بدکاریاں سیاکاریاں اٹھا کر میرے دربار میں لے آ، میں تیرے ایک اخلاص کے قطرے کے سبب تیری ساری بدکاریوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کہانی و افسانہ نہیں، رب کا قرآن سنایا ہے میں نے۔ پھر میں ایک شرط ہے، مخلص ہو کر آ، اخلاص لے کر آ، پاک ہو کر آ، تقوی لے کر آ، طہارت لے کر آ، سچا ہو کر آ، سچا ہو کر آ، لے آ اپنے سارے جہان گناہوں کے، وہ تیرے لیے جہان ہیں، میرے لیے تو ذرے کے بھی مانند نہیں ہے۔ نگاہ کروں گا ساری بدکاریوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لے کر تو آ، لے کر تو آ، اتنا تو کر، آ تو صحیح میرے دربار میں۔ تو میرے دوستو یہ حرمت والا مہینہ ہے، سید الحرم ہے، اس کا کوئی ایک پہر بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ میں نے چند 4-5 احادیث آپ کو سنا دی، اس کی کوئی شب، اس کا کوئی لمحہ، اس کا کوئی پہر، اس کا کوئی سیکنڈ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے احادیث سنا دی ہیں، بہت سارے احباب بعد میں آئے ہیں، بہت سارے احباب بعد میں آئیں گے، میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ جو نہیں سن سکا جمعہ کے بعد مجھ سے سن لیں، میں پھر سنا دوں گا۔ جس کی رضا پہ اب سنا رہا ہوں اس کو راضی کرنے کے لیے خدا کی قسم 10 مرتبہ اور سنا دوں گا۔ بندوں کے لیے نہیں میں سناتا کہ 10 بندے ہوں گے، 4 بندے جڑ جائیں گے تو پھر شروع کرنا ہے، جو آ جائے تو آ جائے، جو نہیں آیا تو نہ آئے۔ ہاں اتنی اجازت ہے، پھر سن لو، پھر سن لو، پھر کہہ دو، پھر سنا دیں گے۔ تو میرے دوستو اخلاص ایک ایسی نیکی ہے، تقوی ایک ایسی نیکی ہے، طہارت ایک ایسی نیکی ہے، پاک ہونے والی پاکیزگی ایک ایسی نیکی ہے کہ جو گناہوں کو، جہان ہو گناہوں کے، ناپاکیوں کے، نجاستوں کے، غلاظتوں کے، ایک اخلاص والی، ایک سچی نیکی جب انسان بجا لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں وہ ثقلین، دونوں جہاں کے اعمال سے وہ ایک اخلاص والی نیکی کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اسے زیادہ وزنی کر دیتا ہے، اسے زیادہ بھاری کر دیتا ہے۔ قبول بھی ویسے وہ یہی کرتا ہے کہ جو تقوی والی نیکی ہوتی ہے، اللہ بغیر تقوی کے نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا۔ باقاعدہ فرمایا محبوب آپ اپنے غلاموں کو اور میرے بندوں کو قرآن پڑھ کر سنائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ آیت میرے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے
اور پورے جہاں کے لیے، اور بالخصوص جنہیں نیکیوں کا خمار ہے، جنہیں تقوی کا خمار ہے، جنہیں صاحب زادہ ہونے پر ناز ہے، جنہیں پیر زادہ ہونے پر مان ہے، وہ بھی ذرا اس آیت پر غور کریں۔ فرمایا محبوب نبی کے 2 بیٹوں کی بات میرے بندوں کو اور اپنے امتیوں کو سناؤ۔ یہاں پیر زادہ ہو تو بندہ پھولے نہیں سماتا، فرمایا نبی زادوں کی بات سناؤ، محبوب نبی زادوں کی بات سناؤ۔ 2 نبی زادے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ سنا محبوب 2 نبی زادوں کی، نبی کے 2 بیٹوں کی خبر سناؤ۔ کیا ہوا ان 2 نبی زادوں کو؟ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کی۔ تھے نبی زادے، تھے نبی کے بیٹے، اور وہ اپنی اپنی قربانیاں لے کر آئے رب ذوالجلال کے حضور۔ ایک کسان تھا تو کچھ گندم اور خوشے قیمتی ترین اور حسین ترین اور مہنگے ترین اور عمدہ قسم کی وہ فصل لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا، اور ایک بھائی وہ جانور چراتا تھا، وہ اس میں سے ایک جانور اللہ کے دربار میں اچھا عمدہ بہترین ایک جانور لے کر آ گیا۔ دونوں کا مال قیمتی تھا، فصل والے کی فصل قیمتی اور جانور والے کا جانور قیمتی، دونوں نبی کے بیٹے، نبی زادے، اور بہت بعد میں آنے والے نہیں، نبی موجود ہے، باپ ابھی موجود ہے، حیات ہیں، زندہ ہے۔ 2 بیٹوں کا معاملہ ہوا جن کو قابیل اور حابیل، حابیل علیہ السلام اور قابیل قاتل تھا، قاف سے قابیل، قاف سے قاتل، تو یہ قاتل تھا، ظالم تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اور نبی اپنے باپ نبی کی بات کو نہ تسلیم کرنے والا تھا، توحید کے معاملے کے اندر شکوک و شبہات رکھنے والا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا تھا، اور خود کو اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنے والا نہ تھا، باغی تھا، سرکش تھا۔ جو قاف سے قابیل تھا، جو قاف سے قاتل تھا، وہ اللہ کا باغی تھا، باپ کا باغی تھا، نبی کا باغی تھا۔ قربانیاں لے کر آ گئے، دونوں بھائی قربانیاں لے کر آ گئے، تو ایک نے قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ قبول کرنے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو راکھ کر دیتی یا اس کو اچک کر لے جاتی، اور جس کی قربانی کو قبول نہ کیا جاتا تھا اس پر وہ آگ نہیں برستی تھی، وہ وہیں کی وہیں پڑی رہتی تھی، وہیں کی وہیں پڑی رہتی۔ حابیل جو مطیع تھے، فرما بردار تھے، تقوی والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ڈرنے والے تھے، خشیت رکھنے والے تھے، تواضع اختیار کرنے والے تھے، انکسار کرنے والے تھے، حلال کو حلال سمجھنے اور جاننے والے، حرام کو حرام سمجھنے اور جاننے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، اپنی ذات پر شریعت آدم کو نافذ کرنے والے تھے، اللہ کی بات ماننے والے حابیل تھے۔ قربانی کو پیش کیا، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ قاف سے قابیل تھا، قاف سے قاتل تھا، اس کی قربانی کو اس نے پیش کیا تو قبول نہ کیا، چھوڑ دیا، آواز دی، قالا، سوال پیدا ہوا، یا اللہ دونوں نبی زادے ہیں، دونوں صاحب زادے ہیں، دونوں نبی زادے ہیں، پیر زادے ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے نا، ہے اس سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں پیریاں ساڑیاں پا کے جڑے پیر بن جان، انہاں دے صاحب زادے اگر پیر زادے نے تو نبی کا بیٹا کتنا بڑا پیر زادہ ہوگا۔ دونوں نبی زادے، دونوں پیر زادے، مگر ایک سرکش و باغی اور دوسرا مطیع و فرما بردار۔ تو رب نے قرآن کے اندر
اس واقعہ کو بیان کر کے کہا قال لم يتقبل من الآخر، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ یا اللہ دونوں نبی زادے ہیں، دونوں صاحب زادے ہیں، دونوں پیر زادے ہیں، مالک کیا وجہ ہے؟ فرمایا انما، یہ کلمہ حسر ہے، تاکید بیان کرتا ہے، تاکید کے طور پر بات کو وزنی کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے، بات کو پہلے سے زیادہ مؤکد کرنے کے لیے، بات میں اور شدت، بات میں اور زور کو بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ انما لایا جاتا ہے۔ فرمایا انما، کان کھول کر سن لو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس اور بس متقین یعنی تقوی والوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، بغیر تقوی والوں کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اس گمانڈ میں نہ رہنا ہم نماز بڑی پڑھتے ہیں، ہم روزے بڑے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بڑے ادا کرتے ہیں، ہم فلاں صاحبزادے ہوتے ہیں، ہمارا نسب کا نہیں پتہ آپ کو، خاندان کا نہیں آپ کو پتہ، آپ کو ہمارے آباء و اجداد کا، آپ کے آباء و اجداد کا پتہ ہے، آپ بھی تو اپنا پتہ لگوائیے، آپ بھی تو اپنا پتہ لگوائیں کہ آپ کیا ہیں۔ جیسے اس قوم کو آپ کے آباء و اجداد کا پتہ ہے، اس قوم کو اسی طرح آپ کا پتہ ہے۔ آپ کے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، آپ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ پیر اور پیر زادہ کہلانے کے حقدار تھے۔ آپ پیر زادہ ہو کر پیر زادہ کہلانے کے حقدار نہیں، آپ صاحب زادہ ہو کر صاحب زادہ ہونے کے حقدار نہیں۔ جیسے بندہ حقدار ہوتا ہے عبادت سے، تقوی سے، طہارت سے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور پیار کرنے سے، ان کو ڈانٹنے جھڑکنے دھتکارنے سے نہیں، ان کو کمی کمین سمجھنے سے نہیں، اور مالدار کو قریب بٹھا کر غریب، لاچار، بے بس کی بے بسی اور فقر اور محتاجی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے لیے نہیں، انہیں دور بٹھا دیا جائے، باہر بٹھا دیا جائے، علیک سلیک بھی نہ ہو، سلام دعا بھی نہ ہو، اور منہ تک نہ دکھایا جائے، دسترخوان پر بٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ لاکھوں کا جانور کون لے کر آیا ہے، ہزاروں والا کون لے کر آیا ہے، جو لے کر آیا اور جو قربانی لے کر آیا، اگر وہ اخلاص، تقوی و طہارت پر مبنی ہے، اللہ ضائع نہیں کرتا، اس کے ایک ایک بال کو قبول فرما لیتا۔ پھر صرف قبول نہیں کرتا، پھر اپنی رحمت سے انہیں سنبھال لیتا ہے، پھر انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، پھر اللہ کی قدرت، مشیت ان قربانیوں کی پرورش کرتی ہے۔ ہم جانور لے کر آئے، تقوی و طہارت کی بنیاد پر انہیں ذبح کر دیا، فقط اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کو سمجھتے ہوئے، دین پہ عمل کرتے ہوئے۔ اس نے دیا تھا، اسی کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا، اسی نے دیا تھا، اسی کی راہ میں خرچ کر دیا، اور چھری پھیر دیا اپنے مال پر، خود پالا پوسا، کھلایا پلایا، خون پسینہ ایک کیا، بہایا، پھر حلال رزق کمایا، اسی نے دیا تھا، اسی کے نام پر کاٹ دیا، کھا بھی خود لیا یا اوروں کو، دوست احباب غربا کو کھلا دیا۔ ہے توجہ؟ کھال خود استعمال کر لی، اب تو خود استعمال نہیں کرتے، کسی مذہبی دینی ادارے میں دے دی، طلباء کے کام آ جائے، طالبات کے کام آ جائے، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے والوں کے کام آ جائے، ان کی ایک وقت کی روٹی کا بندوبست ہو گیا، لائٹ کا بندوبست ہو گیا، پانی کا بندوبست ہو گیا، انہوں نے کھا لیا پی لیا، ہم نے جو مدد اور اعانت کی تھی اس بجلی میں اور اس برقی کمکمے میں بیٹھ کر، لائٹ کے اندر، روشنی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے پڑھ لیا، وہ سب کچھ یہاں پر ختم ہو گیا، بظاہر سب کچھ یہاں پر ختم ہو گیا، کھا لیا پی لیا اور اس کو استعمال کر لیا، مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے دربار میں تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتا. اللہ کو تمہارے قربانی کے خون کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے گوشت اور پوست کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھانے پینے سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. کھا بھی تم نے لیا، پی بھی تم نے لیا، ہنڈا بھی تم نے لیا، سب کچھ تم نے استعمال کر لیا ہے. ہاں میرے دربار میں تقویٰ پہنچا ہے، تمہارا تقویٰ میرے دربار میں پہنچا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ پہنچتا ہے. کیا کچھ پہنچتا ہے؟ جب اس کے دربار میں پہنچتا ہے تو کیا خیال ہے وہ ضائع کر دے گا؟ کوئی سمجھدار بندہ اپنی چیز کو ضائع نہیں کرتا. کبھی ہو جائے تو دکھ کرتا ہے. میرے رب سے تو کوئی چیز ضائع ہو ہی نہیں سکتی. وہ بچانا چاہے کون ہے اسے ضائع کر سکتا؟ وہ رکھنا چاہے کون ہے اسے چرا سکتا؟ وہ پالنا چاہے کون ہے اسے کمزور کر سکتا؟ ہم جانور جو ذبح کر دیتے کھا پی لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اپنے پروں میں، پھر ان کی پرورش کی جاتی ہے، پھر وہ موٹے تازے فربا ہوتے رہتے ہیں. اس کی رحمت کے دسترخوان سے کھاتے چرتے ہیں اور اس کی رحمت کے چشموں سے وہ پیتے ہیں، پلتے رہتے ہیں. فرمایا جب تم آؤ گے نا پل صراط بچھے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہمارے ظلم سے، ہماری بے اعتدالیوں سے، بے راہ روی سے ہمارا جسم وہ توازن کھو ڈالے گا. اب تو چلتے ہیں نا صحیح سلامت چلتے ہیں، نہ دائیں گرتے ہیں نہ بائیں گرتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، ایک توازن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. بھاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، اور بھاگتے نیچے سے کوئی چیز اٹھا بھی لیتے ہیں، جمپ کر کے ہم پکڑ بھی لیتے ہیں. کیوں؟ توازن برقرار رہتا ہے. مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بے اعتدالیوں، ہمارے ظلم، ہمارے ستم، ہمارے جور و جفا اور ہماری یہ جو زندگی کے اندر ناانصافیاں ہیں، یہ جو ظلم ہے، گناہ کماتے رہتے ہیں، یہ جو ہماری آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں، نگاہ آوارہ ہو جاتی ہے، ہمارا دل بے وجہ بے مقصد چیزوں میں دھڑکنے لگتا ہے، اور ہم جو ایسے اہرے غیرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں، نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں. یہ جو ظلم ہے ہماری زندگیوں میں، یہ جو زیادتیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، یہ ہمارے توازن کو بے اعتدالی میں تبدیل کر دیتے ہیں. معاشر کے روز جب وہ پل صراط بچھایا جائے گا، یہی وجہ ہوگی کہ وہاں پہ توازن قائم نہ رہ سکے گا. یہ کبھی ظلم ہوگا ادھر گرا دے گا، کبھی ادھر گرا دے گا. وہاں پہ بڑے بڑے آنکڑے، وہاں پہ بڑی بڑی تلواریں انسان کو کاٹ رہی ہوں گی. وہ گر رہا ہوگا، پڑ رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، نہ جانے کیا عالم کیفیت ہوگی. فرمایا ان بے اعتدالیوں، تمہارے جسم اور زندگی کی بے اعتدالیوں کی بنا پر جب تم آؤ گے میرے پاس پل صراط سے گزرنے کے لیے، تو جو تم نے اخلاص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، خوش دلی سے، پریشان ہو کر نہیں، اوئے قربانی کرنی پہ گئی، مر کھپ گئے، کیا کریں جی، کرنی تو پڑے گی، کرنی تو ہے. اب وہ بڑی مر کر وہ قربانیاں پیش کرنے والے احباب، میں کہتا ہوں خوش دلی سے کیا کرو. فرمایا جس نے تقوی و طہارت خوش دلی کے ساتھ اور نیکی اور ثواب کے حصول کے لیے، نیکی اور ثواب کے حصول کے لیے خوش دلی کے ساتھ جس نے قربانیاں پیش کی ہوں گی، جب وہ معاشر کے روز پل صراط سے گزرنے لگیں گے، یہ سواریاں ان کے نیچے آ جائیں گی. خود زندگیوں کی بے اعتدالیاں ہوں گی. اگر وہاں پر بھی اخلاص ہوا تو، اگر اخلاص نہ ہوا تو سواریاں نہیں آئیں گی. وہ حرام کو پالے گا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ حرام مال سے اگر قربانی کا جانور لیں، حرام مال سے اگر جانور کو خریدیں، آج کل انویسٹ کے بڑے ایپیں آ چکی ہیں، مختلف ایپس ہیں، لون دینے والی ایپس ہیں، کاروبار تجارت کرنے والی ایپس ہیں، اور ان کے ذریعے سے کلک کر کے جو پیسہ کمایا ہے، یا حرام دیکھ کر جو پیسہ کمایا ہے،
یا حرام اپلوڈ کر کر کے جو پیسہ حرام کا کمایا ہے، جو بیمے کا پیسہ ہے، جو انشورنس کا پیسہ ہے، توجہ ہے، جو بینک سے لیے ہوئے زائد پیسے ہیں یا اور کسی طریقے کے ساتھ ناجائز کمایا ہوا پیسہ ہے، اس پیسے سے جو لائی ہوئی کمائی ہے، جو حرام کاریاں بدکاریاں کر کے جو پیسہ کمایا ہے، جو ظلم کر کے زیادتی کر کے ہتھایا ہے، جو جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں اٹھا کر جو مال ہڑپ کیا ہے، جو یتیموں، بے نواؤں، مسکینوں اور غریب لوگوں کا مال لوٹا ہے، چوسا ہے جو مال، اس سے جو کمائی کر کے جو قربانی لے کر آئے ہو، کاٹ بھی ڈالا ہے بڑے حاجی بن کے اور لیبل لگا کے، نمازیوں کا، قاری کا، امام کا اور محدث کا اور مفتی کا لیبل لگا کر، پگڑیاں سجا کر، عزت اور ناموری اور شہرت کما کر لوگوں کے سامنے حرام پیسے سے جو قربانی لے کر آئے ہو، کاٹ ڈالا ہے۔ خدا کی قسم وہ قربانی اللہ کے دربار میں نہیں جاتی، جب نہیں جاتی تو اس کی آغوش رحمت انہیں نہیں پالتی اور انہیں چرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی رحمت کی گھاٹ سے انہیں پینے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ نظر رحمت نہیں فرماتا، جب فرماتا ہی نہیں، یہاں پر کھا لیا پی لیا یہیں پہ ختم ہو گیا، وہ قربانی کا جانور یہیں پہ ختم ہو گیا۔ جاتا تو وہ ہے جو تقوی والا، طہارت والا، خالص حلال مال ہوتا ہے۔ کیا ہوگا قربانی؟ وہ کہتے ہیں جی اگر حلال کمائیں گے تو تھوڑا کمائیں گے۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتے ہیں تھوڑا کمائیں گے تو تھوڑے پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں جی تھوڑے پیسے ہوں گے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، پھر قربانی واجب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تو لوگوں کا کتنا نقصان ہو جائے گا، نہ وہ زکوٰۃ قبول، نہ وہ فطرانہ قبول، نہ وہ صوم و صلات قبول، نہ وہ حج قبول، نہ وہ عبادت قبول، نہ وہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود قبول، نہ تسبیحات، نہ تحلیلات قبول۔ قبول کیا ہے؟ جو تقوی کی بنیاد پر ہے، نیکی کی بنیاد پر ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا اس نے 100 حج کیے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی حج نہیں کیا، تڑپ سچی ہے، لگن سچی ہے، پیار سچا ہے، لوگوں کے تانے سن سن کر بھی اس نے حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ کو یہ والا بندہ پسند ہے، وہ موٹا حاجی پسند نہیں ہے، وہ کمزور، وہ لاغر، وہ نحیف، وہ کمزور، وہ پیسا ہوا، وہ فقر و افلاس کی چکی میں پیسا ہوا، وہ لوگوں کے تانے سننے والا، وہ مریل سا، وہ نوجوان، وہ بوڑھا، وہ بوڑھا، وہ بچہ، وہ مرد، وہ عورت، وہ بندہ اللہ کو محبوب ہے کہ چاروں طرف سے بدکاریوں کی آواز ہو اور لوگ پیسہ پھینکنے والے ہو کہ اٹھاؤ اس دانے کو، نگل جاؤ، اس ہڈی کو لے لو۔ وہ آنکھ اٹھا کر ہڈی تو کیا کٹا نہیں دیکھتا، وہ کہتا کوئی گل نہیں، میں لون مرچ تے گزارا کر لاں۔ اللہ کو یہ لون مرچ پہ گزارا کرنے والا اللہ کی قسم محبوب ہے۔ باولے ہو گئے، نیکیوں کا دیوالیہ کر دیا، مال کی خاطر ہم نے دیوالیہ کر دیا۔ جو کہتے ہیں دکاندار دیوالیہ ہو جائے نا تو اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جس تاجر کی چلتی ہوئی گاڑی بلکہ اڑتا ہوا جہاز کریش کر جائے، تباہ ہو جائے، سمندر میں غرق، اس سے پوچھو تو صحیح کہ تجھ پہ گزرتی کیا ہے۔ ہم نے مال کی خاطر، دنیا کی خاطر ہم نے دین کو ذبح کر ڈالا، اخلاق کو ذبح کر ڈالا، اقدار کو ذبح کر ڈالا، رشتوں کو روند ڈالا، خون کر ڈالا ہم نے اپنے رشتوں کا، بہن بھائیوں کا تقدس جاتا رہا اس مال کی خاطر۔ کیا کرنا ہے اس مال کو جو دنیا میں بھی وبال جان بن جائے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تھوڑا کما لو، تھوڑا کما لو، ستھرا کما لو، حق ادا کر لو۔ خدا کی قسم ہمارا جو سب کچھ ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ ہمارا جو سب کچھ ہے، یہ جو جہان اور دنیا بنا رکھی ہے اپنی، الذی جمع مالا وعددا، ہلاک ہو جائیں، میرا رب کہتا ہے ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں
برباد ہو جائیں وہ لوگ جو مال کو کما کما کے گن گن کے رکھتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے. حلال رزق کی بات ہو رہی ہے. حرام لوگ تو اللہ کی رحمت کے شمار میں نہیں آتے, اس کے شمار میں نہیں آتے. مجھے بتاؤ, جب بندہ حرام کا احرام پہن کر حج کرنے جائے وہ نظر رحمت نہیں کرتا, حرام کا کفن پہن کر جو بندہ جائے گا تو وہ کیسے نظر رحمت فرمائے گا؟ سب کچھ دنیا کے لیے ہے, کیا قبر کے لیے کچھ نہیں؟ کیا آخرت کے لیے کچھ نہیں؟ کئی مرتبہ مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا جانور لیا ہے جی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہتے ہیں جی حضرت صاحب, مولوی صاحب, شاہ جی کتھے لینا سی, میں کتھے لے سکنا سا, بچیاں تنگ کیتا ہے دلیل لے. توجہ نہیں فرمائی. کیوں لیا؟ بچوں نے تنگ کیا تو لے لیا. نیکی کہاں پر ہے؟ اخلاص کہاں پر ہے؟ اللہ کے لیے خون بہانا کہاں پر ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے بچوں کی ضد کی وجہ سے لیا ہے, یہ تو بچوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے لیا. رسول معظم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ قربانی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے, ہے توجہ, وہ اللہ کے دربار میں مقبول اور محبوب ہوتی ہے. بچوں نے ضد کر دی. پچھلے سالوں میں تو میں 2-2 3-3 لیتا تھا, موٹے تازے فربے لیتا تھا. اس مرتبہ ایک بھی نہیں, چھوٹا بھی نہیں, مریل بھی نہیں, چلو چھوٹا موٹا لے لیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے تو اتنے قربانیاں کرتے تھے, اب ایک بھی نہیں, چلو ایک لے لیتے ہیں, چلو گوشت کام آ جائے گا, حصہ ملا لو. اچھا بہت بڑی تعداد ہے, معذرت بہت بڑی تعداد ہے جو چھوٹا جانور قربان کرتے ہیں نا, وہ تو قربانی کے لیے کرتے ہیں, اللہ کرے اس میں اخلاص آ جائے. سبحان اللہ فرما دیں. میں کہی رہا ہوں نا تھوڑے کو پیسے کٹائے جاتے پھر کیا حال ہے تھوڑا سبحان اللہ نہیں نکلتا. آگو والا سبحان اللہ, اللہ اکبر. ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک بندہ اس لیے قربانی لے رہا ہے کہ ہم تو بھائی 2-2 4-4 قربانیاں کرتے تھے, اس مرتبہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, چھوٹی قربانی تو چلو قربانی کے لیے لے لیتے ہیں چھوٹا جانور, کہتے ہیں وڈے چ بھی حصہ پالو, بڑے میں حصہ ڈال لو. کیوں؟ قیمہ کران گے, ٹکیاں کھاواں گے, کم آئے گا. کرتے ہیں کہ نہیں بتائیے؟ بڑے جانور میں حصہ قیمے کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں, 2 بندے مل کے, 4 مل کے, 5-7 مل کے, یا وہ ادارے یا وہ مسجدیں یا وہ مدرسے جہاں اجتماعی قربانی کا حصول ہوتا ہے, کی جاتی ہے, وہ ہر شریک کو چیک کرے, پوچھے, بتائے, کان کھولے اس کے, انے واہ پیسے, انے واہ پیسے. حالانکہ پوچھنا چاہیے یہ بیمے کے پیسے تو نہیں, انشورنس کے پیسے تو نہیں. توجہ ہے؟ یہ جو ایپیں چل رہی ہیں نیٹ پہ, یہ ان سے کمائے ہوئے حرام طریقے سے پیسے تو نہیں, جھوٹ بول کر تو نہیں پیسہ کمایا آپ نے, حلال کے پیسے. کس میں اتنی غیرت اور خودداری ہے؟ ہم کہاں اجازت دیتے ہیں؟ کوئی پوچھے ہم سے. آپ دیتے ہیں اجازت کسی مولوی کو, امام کو, کہ وہ آپ سے پوچھ کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر حاجی صاحب حساب دیں, حلال کے پیسے؟ جذباتی بابا ہو تو چنڈ کڈ مارے, کچھ نہ کڈ مارے, تو نہ کونے پوچھے نہ. اتنی اجازت دو اپنے امام کو. اگر فلاح چاہتے ہو, کامیابی, ہاں جہاں پہ وہ اپنی بات کرتا ہے وہ لالچی ہے, کوئی مولوی امام لالچی ہے, حریص ہے, بے ایمان ہے, وہ تو جوتے کی نوک پہ رکھنے کے قابل ہے, آپ اس کو مسلح کی بات کرتے ہیں. جس کا ماضی بے داغ ہے, جو ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے, جس کو مال اور دولت کا لالچ, ہرس اور طمع اور ہوس نہیں ہے, جو کبھی آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھا, جس کو خوشی نہیں ہوتی آپ کے گھر جا کر, جو دعا کرتا ہے مالک انہاں نو دتا ہے تے انہاں نو ہنڈان دی بھی توفیق عطا فرما, نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے, وہ کوئی ہے اور کہیں پر ہے, اسے اجازت دو کہ وہ آپ سے سوال کرے. 24 گھنٹے ہمارے نوجوان احباب کمائی کرتے ہیں. 700 یہ لیبیا سے کہاں جا رہے تھے؟ یونان کی طرف جا رہے تھے. کم و بیش یہ 700 بندے سمندر میں غرق ہو گئے. اپنے گھر والوں کا گھر بنانے کے لیے
پیاروں کی زندگیاں بنانے کے لیے. مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا تھی, ارادہ کیا تھا, لیکن میرے حضور نے فرمایا جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں قلم دوات لے کر بیٹھ جائے حساب کتاب لگائے. وہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. اور شہادت تو پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. 700, یہ تو 700 ہیں, کھنگال کر دیکھیے تاریخ کو. یہ ہمارے چور, ڈاکو, لٹیرے حکمران, ہوس کے پجاری, لالچ کے پجاری, عبد الدنیا, عبد الدراہم, دنانیر, پیسے, ڈالر, یورو, ریال کے بندے, غلام, زر خرید نوکر, امریکہ و برطانیہ سے ڈرنے والے لالچی کتے, جنہوں نے آج ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور ہمارے نوجوان بیچارے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے لیے مجبور ہو گئے. عزتیں لٹانے پر یہ عورتیں مجبور ہو گئی. کیا حکمران سمجھتا اسے پوچھا نہیں جائے گا؟ تخت پر بیٹھنا آسان ہے, مصلی پہ کھڑا ہونا اللہ کی قسم آسان ہے. ممبر پہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر, گلے پھاڑ پھاڑ کر, آنکھیں نکال نکال کر, رگیں پھلا پھلا کر تقریریں کرنا آسان ہے. اپنے ہر جملے کے ایک ایک حرف اور لفظ اور زیر زبر کا حساب کتاب دینا اوکھا معاملہ ہے. کیا سمجھتے کرسی پر بیٹھ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ جو سر اٹھائے سوٹے ماریں گے, ڈنڈے ماریں گے, ٹھڈے ماریں گے, جیل کر دیں گے. نسلیں یاد رکھے گی, بھون کر رکھ دیں گے. بھون ڈالو, کباب بنا ڈالو, لوٹ لو سب کچھ, مگر ایک ذات ہے, اس نے جب تن کا اس کی طاقت و قدرت نے لگایا تو تیرے جیسے بڑے بڑے فرعون, نمرود کے سر کے اندر جوتے مروانے پر بھی وہ قادر ہے. سمجھتے کیا؟ حساب دینا ہوگا ان بیٹیوں کی عزت کا, آبرو کا. حساب دینا ہوگا ظالموں تم کو ان جوانوں کی جوانیوں کا. اور ان کی خوابوں میں وہ لٹیرے, وہ سمگلر, انسانی سمگلنگ کرنے والے چند روپوں کی خاطر ہمارے نوجوانوں, ہمارے بھائیوں, ہمارے بیٹوں, ہمارے بچوں, ہمارا فخر, ہمارے غرور کو سمندروں کے اندر, غیر کے سمندروں میں ڈبونے والے یہ اسمگلر, ان کو حساب دینا ہوگا. اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ کمینے لوگ اپنی قبر اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. ان کو حساب دینا ہوگا, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا. کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہ ہو, پھر بھی ان سے پوچھا جائے گا. تو میرے دوستو, اس اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے بندے کو اتنی اجازت دو, جو متولی ہے, جو کر رہا ہے, کہ وہ آپ سے پوچھے. اول تو ایسے بن جاؤ کہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اتنے صاف شفاف اجلی زندگی بسر کرو, اتنی پاکیزہ, طیب, طاہر, عمدہ زندگی بسر کریں. چھوڑ دیں یہ سب کچھ, اللہ کی قسم یہیں پہ رہ جانا. سوچتے نہیں ہو آپ کی آباء و اجداد, مجھے نہیں حساب کتاب آتا, مجھے تو مرلے کا نہیں پتا, یہاں تو سرسیوں کا حساب ہوتا ہے. یہ ایکڑ اور مربع اور نہ جانے کیا کیا چھوڑ کر چلے گئے قبر کے اندر. اپنے ابا سے پوچھو, کیا ان کو اپنے دادا کی قبر یاد ہے؟ جس طرح آپ لوگ اپنے بڑوں کو بھول گئے ہیں, کیا خیال کرتے ہیں نہیں جی میرا پتر نہیں بھولے گا. میں نے جنازوں پہ لوگوں کو لڑتے ہوئے, دست و گریبان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. 40,000 روپے کیا ہوتا ہے؟ 40,000 روپے, یہ تو بہت پیسے میں نے بتا دیے. لوگ تو 100 روپے کی خاطر قتل کر رہے ہیں. سب کچھ تیرا یہیں پہ رہ جانا ہے. ابھی موقع ہے, حساب کتاب لگائیں. جو جس کا ہے معلوم ہے اس کو بنا دو اس کا وارث, اس کا مال اس کو دے دو. تھوڑا عمل اللہ کے دربار میں لے کر جاؤ, وہ تھوڑے سے عمل کو نیکیوں کا جہان بنا دے گا. وہ دنیا میں آسودگی عطا فرمائے گا, امن عطا فرمائے گا, راحت عطا فرمائے گا, چین عطا فرمائے گا. میں ایک روایت صرف عرض کر دیتا ہوں. جب انسان اخلاص کے ساتھ بھائی کوئی بھی عمل کرتا ہے, قربانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکات عطا فرما دیتا ہے, ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 28ویں نمبر کے ایک آپ کے دادا ہیں,
ان کا نام ہے سیدنا حضرت قیظار، موٹا قاف یا اور زال آگے الف اور را، قیظار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خوش اسلوبی کے ساتھ نیکی کے حصول، اللہ کے قرب کے لیے ہر سال اتنی قربانیاں کرتے، اتنی قربانیاں کرتے، اتنی قربانیاں کرتے کہ وہاں کے بندے بھی کھاتے، مسلم بھی کھاتے، غیر مسلم بھی کھاتے، چوپائے بھی کھاتے، جانور بھی کھاتے، جنگلوں کے درندے بھی کھاتے۔ جب وہ قربانی کیا کرتے تھے تو آواز آتی، حسبک یا قیظار، اے قیظار بس کیجئے، آپ کو کافی ہے، رک جائیے، ہاتھ روک ڈالیے آپ نے، بس کرو قیظار، حسبک یا قیظار قد قبل اللہ قربانک، اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ قربان اس میں آلہ ہے، آلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذریعہ یا وہ ہتھیار یا وہ چیز کہ جس کی وجہ سے بندہ اصل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ چابی آلہ ہے تالا کھولنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا آلہ قربانی ہے، اسی لیے عربی میں اس کو قربان کہتے ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ آگے یا لگا دیا تو بن گیا قربانی، اصل لفظ کیا ہے؟ قربان، ہم اسے بولتے ہیں قربانی۔ تو فرمایا حسبک یا قیظار، قیظار بس کیجئے، رک جائیے، قد قبل اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے قربانک، آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی بھی عمل بجا لاتا ہے تو اللہ کریم اسے بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو ایک مسئلہ بڑا اہم سماعت فرما لیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر وہ صاحب نصاب، ابھی بھی بتا رہا ہوں، میں انشاءاللہ جمعے کے بعد بھی یہیں پہ ہوں، کل بھی یہاں پر آؤں گا انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو آپ یہ مسائل فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور قربانی کا پورا ایک لیکچر میرا یوٹیوب پر بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس طرح بے شمار علماء کے جو جید علماء ہیں ان کے بھی موجود ہیں، آپ جا کے، اب تو یار جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، مستند علماء مجھ سے پوچھ لینا کہ کن کو سنا جائے، میں نشاندہی کر دوں گا، ان کے جا کے بیانات سنا کرو، مسائل اور احکام شریعہ بالخصوص سنیں اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی۔ ہر وہ مسلمان عاقل بالغ مقیم، عاقل ہو بالغ ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسلمان جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک ہے تو ایک پر قربانی کرنا، دو فرد ہیں تو دو پر، چار ہیں تو چار پر، ہزار ہیں تو ہزار پر۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو قربانی ادا ہو جاتی ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مردوں پر علیحدہ ہے، عورتوں پر علیحدہ ہے، مردوں پر علیحدہ قربانی ہے، عورتوں پر علیحدہ قربانی ہے۔ میاں نے، شوہر نے قربانی کر دی، عورت مطمئن ہے میرے بندے نے کر دی ہے، نہیں بھائی، ممکن ہے کہ آدمی پر قربانی واجب ہی نہ ہو اور عورت پر قربانی واجب ہو، بالکل ممکن ہے۔ یاد رکھیے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس وقت سونے کا نصاب ہے جب اور کچھ نہیں، فقط سونا ہے تو پھر 7.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ اس کا نصاب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً زیادہ تر کیا ہے، چند ایک کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، عموماً کیا ہے 1 تولہ کوئی نتنی، کوئی کوکا یا کوئی اس طرح کا وہ ٹاپس، کوئی اس طرح کی کوئی چیز، چھوٹی موٹی رنگ، چاندی کی کیوں نہ ہو، توجہ ہے، چھوٹی موٹی کو چاندی، تھوڑی سی چاندی یا تھوڑا سا سونا، ساتھ تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، پرائز بانڈ بھی ہیں، کمیٹی بھی ڈال رکھی ہے، اور ابھی کمیٹی لے کر استعمال نہیں کی، ابھی جمع ہی ہو رہی ہے، توجہ ہے، گھر میں رکھے ہوئے پیسے ہیں، یا دکان کے اندر جو ہم نے ساز و سامان خرید کر رکھا ہوا بیچنے کے لیے، مال تجارت اس کو کہتے ہیں، یا کوئی پراپرٹی ہے، زکوٰۃ کے اور مسائل ہیں، قربانی اور صدقہ فطر کے اور مسائل ہیں، پراپرٹی ہے، ضرورت سے زائد ایسے کوئی دکان پڑی ہوئی ہے، رینٹ پہ دی ہوئی ہے، تو اس پراپرٹی کو بھی شمار کیا جائے گا قربانی کے اندر، اور اس ساری پراپرٹی جائیداد، کوئی احاطہ پڑا ہوا ہے، کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا سونا چاندی بھی ہے، ساتھ پیسے بھی ہیں، ہے توجہ، وہ گھر کی اشیاء جو ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہیں زکوٰۃ میں
ان کا شمار نہیں ہوتا، صدقہ فطر میں اور قربانی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قیمتی ترین پردے ہے توجہ، قیمتی ترین پرندے بھی جو گھروں کے اندر رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح LCDs اور اسی طرح کمپیوٹرز، اسی طرح یہ بھاری بھرکم موبائل اگر وہ ضرورت کے نہیں ہیں، کچھ موبائل ہوتے ہیں کالے سننے کے لیے وہ ضرورت ہے، کچھ ہوتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ ٹیب، وہ گھر میں رکھ دیے جاتے ہیں، بچے کھیڈن گے گیما شیما یا اور کسی مقصد واسطے، یہ سب ضرورت سے زائد ہیں۔ وہ بسترے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، وہ برتن جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، زکوٰۃ میں استعمال یہ شمار نہیں ہوں گے، قربانی اور صدقہ فطر میں شمار ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو جیو کون بہ کے حساب کتاب کرے، میں کہ تو کرنا اور کنے کرنا جن نے ایڈی لمبی چوڑی دنیا بنا رکھی ہے، نہیں توجہ فرمائی، آپ نے کرنا بھائی اور کس نے کرنا، کر لو گے تو فائدہ، نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہے فائدہ، کوئی دھمکی نہیں میں دے رہا، یہ آپ نے کرنا میرے بھائی۔ ساری چیزوں کا بیٹھیں غور کریں کیا کیا چیز ضرورت کی ہے۔ ضرورت کی وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہوتا ہے، اور جو ضرورت سے زائد ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتی، تو ان ساری پراپرٹی جائیداد پیسوں کو شمار کریں، اگر وہ تقریباً آج کے 2023 کے اندر جون کے اندر وہ 80,000 روپے کے قریب اگر ان کی مالیت بن جاتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک عورت کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 200, 400, 500 روپے اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، لکا کے 100 روپیہ 50 روپے لکا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بندہ نے کٹ تو کٹ 1 روپیہ بھی پاؤں انہیں لکا کے رکھے ہے سنبھال کے، نہیں توجہ فرما رہے، جنہوں کر دی نہیں، جنہوں آدھی میں انہوں کران کی کدی کوئی ضرورت پائی تھے، وہ کیا ہے پیسے ضرورت سے زائد ہے تو رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ پیسے بھی شمار ہوں گے، وہ 5 روپے بھی شامل ہوں گے اس انگوٹھی کے ساتھ، وہ 10, 50, 100, 500 روپیہ شامل کریں یا انگوٹھی شامل کریں، کوکا نتنی پڑی ہے اس کو بھی شامل کریں، اور جو ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ اگر ان کی مالیات 80,000 روپے کے قریب بنتی ہے تو اس مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اس کے بے شمار لمبے چوڑے مسائل ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بجے؟